حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں کچھ اور انبیاء کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ انبیاء بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ تو 10 کام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لازم فرمائے گئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ یہ نبی ان تمام تر کاموں کو انجام دینے والے بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کاموں کے کرنے پر کتنے بڑے درجے عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ یہ بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر لیے ہوئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کرنے کا حکم فرما رہی ہے۔ جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے، یہ چیز اگرچہ عام ہی ہو لیکن جس سے نسبت ہوئی نا وہ عام نہیں تھا۔ یہ چیز اگرچہ کوئی بقعت نہیں رکھتی، کوئی قدر نہیں رکھتی، لیکن جس کے ساتھ تعلق ہو گیا نا وہ عام بندہ نہیں تھا، مقرب عبادت۔ اس نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم بھی بجا لانی ہوگی۔ یہاں ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت سے مراد یہاں حرم پر لیا گیا، حرم مکہ۔ ہم نے حرم مکہ کو لوگوں کے لیے امن والی جگہ بنا دی، امن والی جگہ۔ یہ حرم مکہ کتنا امن والا بن گیا؟ مشرکین مکہ کس قدر گھٹیا قوم تھی، کس قدر ذلیل قوم کہ یہ بتوں کعبۃ اللہ جو مرکز توحید ہے اس کو بتوں کی آماجگاہ بنا دیا۔ کتنے بت کعبۃ اللہ میں رکھ دیے، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، لیکن پھر بھی حرم کی عزت اس انداز سے یہ لوگ کیا کرتے کہ حرم میں ان کے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو یہ بدلہ لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، حرم میں بدلہ نہیں لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حرم کو امن والی جگہ بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ ذکر فرمائی گئی ان الاسد والذئب يتبع الظبي فيدخل الظبي الحرم۔ شیر، بھیڑیا، یہ دونوں شکاری جانور ہیں، اگر یہ کسی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے ہوتے، یہ ہرن تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا حرم میں داخل ہو جاتا۔ شیر جب کسی جانور کے پیچھے لگ جاتا ہے تو جب تک قابو کر کے چیر پھاڑ نہ ڈالے جان نہیں چھوڑتا۔ بھیڑیے کا بھی یہی انداز ہوا کرتا ہے، لیکن جب وہ حرم میں داخل ہو جاتا نا، یہ جہاں ہوتے وہیں ان کی بریک لگ جاتی اور پیچھے کی طرف مڑ آتی۔ کتنی عظیم جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ جانور تک اس جگہ کا ادب کرے، جانور تک اس جگہ کی تعظیم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ پاکیزہ جگہ، یہ پسندیدہ جگہ، جانور اس کا ادب کریں اور انسان ان کی بے ادبی کیسے کرے؟ انسان تو انسان ہے نا، اشرف المخلوقات ہے، اس پر تو لازمی ہے کہ یہ اور زیادہ ان کی تعظیم بجانا۔ پھر اسی حرم میں ایک چیز کا یہاں ذکر فرمایا گیا خاص طور پہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو، اس کے قریب آ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی بجا لو۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبۃ اللہ تعمیر کیا نا، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے دیواریں جب کچھ اونچی ہو جاتی تو کام کرنے والے معمار، مزدور، مستری یہ پھٹے وغیرہ رکھ کے یا کوئی اور چیزیں استعمال کر کے اوپر جانے کے لیے اپنی جگہ بناتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں گو کہتے ہیں۔ یہ مستری معمار اس طرح سے یہ اوپر جانے کے لیے اپنا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی ہے نا، نبی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت ہی زیادہ طاقتیں، ہمتیں اور قوتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے پتہ کیا کیا؟ ایک پتھر لیا، اسی سے یہ کام لے لیا۔ جتنا جگہ بلند جانا ہوتا نا، یہ پتھر خود بخود ہی اتنا اوپر چلا جاتا۔ جب آپ نیچے آنے کا ارادہ کرتے یہ پتھر نیچے کی طرف آ جاتا۔ یہ ہے مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔
اور پھر اس پتھر کو اور بھی نسبتیں، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے نبی ابراہیم اب اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی دعوت دی، اعلان کر دیجئے اے دنیا والو اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، تم سارے کے سارے آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کر کے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی یا اللہ میں یہاں اعلان کر دوں دنیا اتنی بڑی میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ تو فرمایا گیا اے ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے، اس آواز کو آگے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی دعوت دی. بعض علماء نے یہ بات ذکر فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا والوں نے سنی، نہ صرف دنیا والے بلکہ عالم ارواح میں جو روحیں موجود تھیں جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا تھا ان تمام ارواح نے بھی حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا. اور کتنا پیارا منظر تھا، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں حج کرنے کی، لوگ ایسے خوش نصیب تھے جو لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے. جس نے اس آواز پر لبیک کہا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے مقدر میں حج لکھا. عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہا، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا نا اتنے ہی حج اس روح کے مقدر میں لکھ دیے. کچھ سعید ارواح ایسی بھی تھی، خوش نصیب ارواح، اللہ کے نبی نے آواز دی وہ مسلسل لبیک 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 کہنا شروع ہو گیا. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے. 50 حج کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی آواز پر 50 مرتبہ لبیک کہا. کتنی عظیم شخصیات ہیں. اللہ کے نبی نے آواز دی یہ لبیک 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 کے نغمے الاپنے لگے. امیر اہل سنت اپنے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ مکہ شریف مدینہ شریف کی حاضری سے فیض یاب ہو چکا. کتنی سعید ارواح. اللہ تعالیٰ ان نیکوں کا صدقہ ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرمائے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مکہ شریف میں مسجد حرام میں تشریف فرمائے. یہ آیت کریمہ نازل کس طرح ہو؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ سرکار تشریف فرما ہے مسجد حرام میں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر بارگاہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخذ بید عمر، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مقام ابراہیم کے پاس لے آئے. سرکار فرمانے لگے ھذا مقام ابراہیم، اے عمر یہ ہے مقام ابراہیم، یہ ہے مقام ابراہیم. جب یہ بات ہوئی نا حضرت عمر عرض کرنے لگے افلا نتخذہ مصلی، یا رسول اللہ کیا ہم اس کو عبادت گاہ نہ بنا لیں؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، کتنی عظیم جگہ، ہم اس جگہ پر آ کر اللہ کی عبادت نہ کیا کریں تو فائدے ہوں گے. اللہ کی عبادت بھی کریں گے، حضرت ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہوگی. اللہ کی عبادت بھی کریں گے، حضرت ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہوگی. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے تصور لے کر آ گئے کہ نبی کے تصور سے نماز چھوٹ جاتی ہے. حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہاں نماز نہ پڑھیں، یہاں نماز پڑھیں گے عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کے نبی کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی. ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لم عمر بذالک، اے عمر اس بارے میں ابھی تک وہ حکم نازل نہیں ہوا. ہم اس کو عبادت کا بنائیں اور اس پر آ کر اس مقام پر خاص اس مقام کے پاس آ کر نماز پڑھیں، اس بارے میں ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا. اتنی بات ہوئی، اتنی بات. فلم تغب الشمس حتی نزلت هكذا، اسی دن ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اسی دن یہ آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا. کیسا عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا کیا.
سرکار اسی لیے فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر رب بولتا ہے. کتنی ہی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں. حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی خواہش ظاہر کی, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی خواہش کے مطابق آیت نازل کر دی. کتنی ہی آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اس کے متعلق پھر مزید ذکر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس جگہ کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم سے, اللہ کے نبی حضرت اسماعیل سے, دونوں انبیاء سے. اب ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دونوں پاک کریں میرے گھر کو. یہاں پاکی سے مراد وہ والی پاکی نہیں ہے جو ناپاکی کے مقابلے میں آتی ہے کہ پہلے ناپاک تھا اب پاک کریں. یہ معنی مراد نہیں ہے, بلکہ یہ معنی مراد ہے کہ اس کو اتنا عالی شان بنا دیں, اتنا عظیم الشان بنا دیں کہ آنے والے آئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے جائیں. اس گھر کو پاک کریں. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے. اس گھر کو پاک کریں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی. کتنے عالی شان سے انداز سے تعمیر فرمائی کہ اب بھی اس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. طواف خانہ کعبہ, یہاں اس کا ذکر ہوا. پوری دنیا میں بہت ساری عبادات ہیں جو مختلف خطوں پر آپ کر سکتے ہیں. نماز عبادت ہے, آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. روزہ کسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے بھی جگہ کا تعین کوئی لازمی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادتیں ہیں جو پوری دنیا میں کی جا سکتی ہیں. لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو مکہ مکرمہ مسجد حرام کے علاوہ آپ کسی مقام پر کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ طواف خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ, اور بیت اللہ مکہ میں. تو یہ گھر پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدے کرنے والوں کے لیے. اسی آیت کریمہ کے اس حصے کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے ذکر فرمایا ہر شہر میں, ہر محلے میں جہاں چند لوگ رہتے ہوں وہاں اللہ کا گھر مسجد اس کی تعمیر لازمی کی جائے, اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے. اور یہ جب مساجد بنا دی جائے نا, صرف تعمیر مسجد کا حکم نہیں فرمایا گیا, تعمیر کے ساتھ ساتھ ان تنظف, تعمیر بھی کی جائے اور اس مسجد کی پاکیزگی کا خیال بھی رکھا جائے, صاف ستھرے انداز سے مسجد ہو. کوئی بڑے سے بڑے گھر سے بھی آئے نا تو مسجد میں آ کر اسے گھٹن محسوس نہ ہو, مسجد میں آ کر اسے گھبراہٹنا شروع ہو جائے. اتنا پاکیزہ گھر ہونا چاہیے, اس انداز سے صاف ستھرا ہونا چاہیے, اور اتنا پیارا انداز ہو اللہ کے گھر کا کہ کوئی آئے تو اس کا یہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہ کرے, آئے اور اللہ کی عبادت میں مگن ہو جائے. یہ تعمیر مسجد کا کام, صفائی مسجد کا کام, پاکیزی مسجد کا کام اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کے دو انبیاء حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اللہ کے حکم پر ان دونوں حضرات نے یہ کام کیا, ان دونوں حضرات نے یہ کام کیا. تو انتہائی خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ بھی کرتے ہیں اور تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی میں بھی اپنا حصہ پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو مساجد کی محبت نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین.